تجھے ہوش سے چلنا چاہیے، نہیں چل رہا تو پوچھ ہوگی، یہاں نہیں ہوئی آگے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی ضرورت کہ اپنی طرف دیکھ کہ اتنی خوبیوں والے سے پوچھا نہ جائے، اور دوبارہ پیدا ہونا معمولی ہونا، اور یہ بھی کہ تم کوئی بہت اعلیٰ چیز نہیں ہو، حقیر بون سے پیدا ہوا۔ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کر دست برآب صورت گری۔ اور یار کبھی پانی پر بھی تصویریں بنی ہیں کہ بوند پانی کے لیے، اور اس پر ایسی تصویر بنا کر مجسمہ بنا کر تیرا نکال دیا، ثم انشأنا خلقا آخر۔ جب تو نکلا تو چیز ہی نہیں تھا۔ اب ہم چونکہ روز جانتے ہیں کہ اس طرح بنتا، تعجب نہیں کرتے۔ اگر کسی دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق آئے، اسے بتایا جائے یہ علامہ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں اور یہ جرنیل جو کمانڈ کر رہا ہے، یہ تو پانی کی بوند ہے، اس نے کہنا یار تم گپے مارتے، یہ ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں سادی ایک بوند پر نقش گری کی حد کر، ظاہری حسن دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت مرد اور آدمی قربان جاتا، اللہ نے ایسے بندے بنا دی۔ اور دوسری طرف دماغ دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں، نیکی میں فرشتوں سے آگے بڑھنے والے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، جس نے جہان پیدا کیا اس کی طرف سے یہ کلام اتر رہا ہے، اس لیے اس کو ہوش سے سنیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسانوں کو ایک چپکتے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس کے سامنے اکڑنے کا حق نہیں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور پڑھ کر سنا انہیں، اور تیرا رب اکرم ہے۔ پھر رب کا بیان کیا، رب کی صفت ہے ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی۔ باقی ہے نا کبھی نفع دینے والا، کبھی نقصان، وہ ہوتی ہیں، کوئی کام کر رہی کوئی نہیں کر رہی، کبھی ہمیں دے رہا، کبھی دوسری صفت آتی کعبے سے روک لیتا۔ مگر رب تو ایسی شان ہے اللہ کی کہ میں نے عرض کیا کہ ایک لمحہ کے لیے وہ چھوڑ دینا اس بات کو، وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ ربوبیت نے ہر چیز کو بتایا ہوا، ضروریات مہیا کر رہا۔ تو اقرا وربک الاکرم، اب اس میں کریم نہیں کہا، رب کے بارے میں دوبارہ کہا تیرا رب بڑا اکرم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی کوئی بیان کر سکتا بات؟ اکرم کریم سے بھی آگے۔ کریم اور اکرم میں دو چیزیں، سب سے زیادہ کریم دو، ایک تو بذات خود اس کا بہت بزرگ اور اعلیٰ ہونا۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ قرآن کریم اور رسول کریم وہ چیز جو ہے نا اپنی جنس میں سب سے نمایاں اور ممتاز ہوگی، اس لیے فرمایا تیرا رب جو ہے اللہ کے رسول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، اس جیسا کوئی بزرگ نہیں، کوئی عزیز نہیں، جو شان اور مرتبہ اس کا کسی کا نہیں۔ اور دوسرا کہ اگر وہ آپ تو بذات خود بہت عظیم ہو مگر کسی کا بھلا کوئی نہ کرے، کئی لوگوں کے پاس اربوں ہے، کسی کو ایک ٹکا نہیں دیتے، مگر کریم کے لیے ضروری کہ وہ خود بھی بہت عظیم ہو اور اپنی اس ساری جو ہے نا اس کے پاس خوبیاں ان سے لوگوں کو بھی مستفید کرے، فائدہ اٹھائے، لوگوں کو لٹائے۔ سخی کے معنی میں لے لیں آپ، ایک طرف وہ اونچی شان والا، دوسری طرف فیض رساں، ساری مخلوق، مادی مخلوق ہے، انسان ہے، ہر ایک کو وہ پہنچا رہا ہے جو جو چیز چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اور یہ ساری تسلیاں ابتدا میں کہ تیرے رب نے جس طرح بون سے بنایا اور یہاں تک لایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں ربوں کا جو کہا، ربوں کا بسم رب کا، یہ ربوں کا حضور کی تربیت جو ہوئی ہے تو سورہ وضحا میں ہم پڑھتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس میں تو بتایا کہ تیری تربیت کس طرح کرتا ہے، کس ماحول میں تو پڑا اور کس شاندار طریقے سے تجھے اللہ نے پالا۔ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ تجھے اس کام کے لیے بنایا تھا؟ اگر عام آدمی ہوتا اللہ کو کیا پڑی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، تجھ کو بچاتا آیا۔ اتنے گندے ماحول میں بھی تو نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور سہارا دیا تجھے چچا کا جب باپ نہیں تھا۔ وہ ساری تربیت یہ 40 سال کی ہم پڑھے نا حضور کی تعداد، وہ ربوں کا میں آ گئی کہ تیرا رب جو آج نہیں پہلے دن سے تیری تربیت کرتا آ رہا، جو تیرے پر انعام ہے اللہ کے، اس کے سے کوئی عجیب بات ہے کہ اب اگر نبوت دے دی تو تیاری اس لیے کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیا نبوت، ٹھیک ہے انہیں پتہ نہیں تھا، مگر اللہ نے تو ماں کو بتا دیا تھا کہ میں اس کو رسول بنانے والا ہوں، اور کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں اپنے کام کے لیے تجھے تیار کرتا رہا ہوں۔ یہ سارے مرلے قتل اور پھر بگانا اور یہاں لانا یہ خامخواہ ہوئے، یہ بے ایمان جو کہتے ہیں اتفاق، اتفاق نہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یہاں جو ہوتا پروگرام کے تحت ہوتا۔ تو فرمایا موسیٰ اپنے کام کے لیے میں نے تیار کیا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر تو اس معیار پر آ گیا جو اللہ کو درکار تھا۔ جب بکریاں چرانے کے بعد ہو گیا اس قابل کے نبوت کا بوجھ بنا دیا، تو حضور کو جو یہ 2 مرتبہ کا رب کا و ربو کا، آپ کی ساری داستان آ گئی کہ تیرا رب جو کچھ تیرے ساتھ کرتا ہے وہ بھی تیرے علم ہے، اس لیے اب بھی کرے گا۔ یہ مخالفتیں ہیں نا عارضی ہوں گی، اکرم وہ بڑی شان والا ہے،
اور اس کی مہربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں. وہ فضل فرمائے گا. فرمایا ساری دنیا نے ٹکر لی اور یہ کہا کہ ایک یتیم یہ مشن لے کر اٹھا. میں اس کے پاس فرمایا مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اس غریب کے پاس تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے معاذ اللہ جس کو لا دے وہاں سے بازاروں میں پھرتا, آپ دوسریاں تٹکھاتا نعوذ باللہ. اللہ نے کہا کم بخت ہو تم یہ کہتے ہو کہ مکے کے اور طائف کے سردار سے ان کو نبوت ملتی, اور یہ دنیا کا مال اور سرداریاں میں کتوں کے گلے میں سونے کے پٹے ڈلوا دیتا ہوں. یہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر نبوت کو ایسا منصب ہے جو ارے گہرے کو دے دیا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نبوت اللہ یجعل ہے اللہ عالم ہے سو یجعل رسالت. یہ اللہ آپ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کس بندے کو دے. اس کے لیے آدمی تیار کیے جاتے ہیں. تو سارا جو سیرت میں ہم 40 سال کا پڑھتے ہیں نا, وہ ربوں کا میں آ گیا کہ تیرا رب جیسے تیری تربیت کرتا ہے اور تیری نگہداشت کرتا ہے وہ تیرے سامنے. اس لیے مایوس نہیں ہونا. وہ ہے اکرم, نہ اس سے کسی کی شان اعلیٰ ہے نہ اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے. تو فضل و کرم فرمائے گا. الذی علم بالقلم, یہ مکے کے لوگوں کے لیے اور سارے جہان کے لیے ایک اور احسان بتایا کہ قرآن کے ذریعہ میں علم قلم کے ذریعہ تعلیم دے رہا ہوں. پچھلی امتوں کی یہی حالت تھی, وہ عارضی سی تعلیم میں تحریر نہیں ہو سکی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 حکم اللہ نے تختیوں پر لکھ دیے, باقی لوگوں نے بعد میں لکھی, اس میں ملاوٹیں کر دی. مگر قرآن کی تعلیم اللہ نے قلم کے ذریعے, یہ پہلا مرحلہ آیا. قلم چلتا تھا پہلے بھی, لوگ کتابیں لکھتے, مگر یہ آخری کتاب کو اللہ نے محفوظ کروایا خود اور بندوبست کر دیا. انا علینا جمع قرآن. اے اللہ کے رسول پریشان نہ ہونا, اس کو جمع کرانا لوگوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری. اللہ نے اسی لیے جبریل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا کہ جب آتے تھے بتاتے تھے یا رسول اللہ کاتبوں کو کہہ دو کہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے ساتھ لکھنے, اس کے پیچھے آگے ساتھ ساتھ قرآن اترتا رہا, ساتھ رسول اللہ لکھواتے رہے. جس نے رسول اللہ فوت ہوئے قرآن اس نے لکھا تحریر. اور اسی لیے آپ نے گورنروں تک کو لکھ دیا کہ لوگوں کو کہیں کہ قرآن کو وضو کے بغیر نہ چھوئیں. یمن کے گورنر قرآن جیسے ابن حزم لکھتے, اگر لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھا, سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا, حضور کو یہ کہنے کا کیا حق تھا؟ یہ کیوں کہا کہ دشمن کے علاقوں میں کوئی سپاہی قرآن لے کر نہ جائے؟ لوگوں کے پاس قرآن تھا, رسول اللہ لکھواتے جاتے تھے. اللہ نے کہا اس کلام کو بچا لیا. یہ پہلوں کی طرح حال نہیں ہوگا کہ وہ لکھی نہیں گئی تھی, زبانی روایتیں تھی, گڑبڑ ہو گئی. یہ قلم کے ذریعے لکھوا رہا ہوں میں, ساتھ ساتھ تحریر ہو رہی ہے. اس لیے یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا, اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی, محفوظ ہو گیا. تو قلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن کی تعلیم دے لکھوا دیا, بہت بڑا انعام ہو. ورنہ پچھلی کتاب میں تورات انجیل ان کی تاریخیں پڑھیں, بدقسمتی سے برباد ہوگی. نہیں ان کا کوئی تحریری کارڈ تھا. علم الانسان ما لم یعلم. اور پھر یہی سارے انسانوں کی بات بھی ٹھیک ہے, مگر جنہوں نے اس وقت قرآن سنا اور جو آخر تک آنے والے, اللہ نے حضور پاک کو بھی یہی بات کی, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس قرآن کے ذریعہ سے ایسی تعلیم آپ کو دی گئی جو آپ بھی نہیں جانتے. حضور کو بھی ان کا علم نہیں تھا. اللہ نے ایسا دین کامل کیا, اور قیامت تک کے لیے جو ضروری چیزیں جس میں بیان کر دیں, اور جو قرآن کو سن رہے تھے ان کو بھی بتایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. قدر کرو, یہ باتیں کہیں سے نہیں مل سکتی, تم ان سے بے خبر تھے, اللہ نے تمہیں بتائی ہیں, نہ رسول جانتا تھا. دوسری جگہ صاف کہا کہ یہ جتنے واقعات ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا, نہ تم جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی. اس لیے قرآن پاک کی کتنی عظمتیں میں سے آپ جس کی طرف سے آ رہا اس کو دیکھو, جس پر اتر رہا اس کی شان دیکھو, اور جو کچھ اللہ اس میں بتا رہا کہ یہ مل ہی نہیں سکتا تھا علم, دنیا جہان کی لائبریریاں کھنگال لیتے, قرآن نے تم پر حقیقتیں واضح کی. تو یہ پہلا ٹکڑا مختصر میں نے کچھ عرض کیا, ورنہ قرآن مجید تو وہی لا تنقضی عجائب, اس کے موتی ختم نہیں ہو سکتے. ہر آنے والا نیا لکھتا ہے اور واقعی وہ سچا ہوتا, ختم ہوں گی نہیں. یہ ایک ایسی کان ہے, کھودتے جائیں گے نکلتے آئیں گے. تو ایسا کرام اگر اللہ نے ہمیں دیا اور ہم تک اللہ کے آخری رسول اللہ علیہ السلام نے پہنچایا, تو پھر اس کی قدر جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ کہ ہم نے بس اس کو تلاوت کے لیے رکھ چھوڑا, نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں, نہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جس سے روکتا ہے رکیں, جس کا حکم دیتا کر رہے ہیں. توقع رکھتے ہیں کہ قرآن کے حاملین والے انعام ہم پر اللہ کرے. قرآن کو تو آپ نے یہود کی طرح پسے پش ڈالے, پیچھے پھینکا ہوا, صرف تلاوت رہ گئی کہ پڑھو اور بلے بلے بلے, کانوں پر ہاتھ لگو, سارے لاؤ, انعام لو. اس کے لیے قرآن اترا. نو انصارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین, رسول کریم لے کے آئے سب سے آخری چٹھی, جس کے بعد خدا نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب نے میں نے کوئی بات نہیں کرنی, جو کہنی تھی کہہ دی. تو اللہ توفیق دے ہم اس ماہ مبارک سے یہ چیز لے کر اٹھیں کہ قرآن پاک اپنے دلوں میں اس کو ہم نے نا جمع کرنا, یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, اس کی